اگر آپ اکیلے ہیں اور یہ کہانی سن رہے ہیں تو دروازہ چیک کر لیجئے، کیونکہ کچھ کمرے سن بھی لیتے ہیں۔ رات کے 2:25 ہو رہے تھے۔ کمرے میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ عجیب سا بوجھ تھا، بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک بلب ٹمٹمانے لگا، کبھی دھیما ہوتا تو کبھی گہرا ہوتا۔ کمرے کی دیوار پر جو گھڑی لگی ہوئی تھی اس کی سوئیوں کی آواز اب مکمل بند ہو چکی تھی۔ اب کمرہ بالکل خاموش تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ دل میں ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا، پر میں پھر بھی خود کو سمجھا رہا تھا کہ اچانک کمرے کی دیوار سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں خراشوں کی تھی، جیسے کوئی دیوار پر ناخن مار رہا ہو۔ میں نے دیوار پہ دیکھا مگر کچھ محسوس نہ ہوا۔ خوف کے مارے میرا دل اور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کمرہ عام نہیں تھا۔ 4 دیواریں، ایک چھت اور ایک دروازہ، مگر خاموشی بہت بھاری تھی، بہت بھاری، مانو جیسے دیواریں سانس لے رہی ہو۔ میں کرسی پر بیٹھا تھا، اکیلا، بالکل تنہا۔ میں نے کمرے کا دروازہ خود بند کیا تھا، مگر خوف کے مارے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ایک آواز آئی، دیوار سے ٹک ٹک کی آواز آئی۔ میں چونک گیا، پریشان ہو گیا اور پیچھے مڑا، مگر کچھ نہیں تھا، صرف سایہ تھا۔ وہ میرا ہی سایہ تھا، مگر وہ ہل رہا تھا، جبکہ میں بالکل خاموش کھڑا تھا۔ پھر بھی سایہ حرکت کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری سانس رک گئی، میں اور بھی زیادہ ڈر گیا۔ بلب اب تیز روشنی دینے لگا اور پھر مدھم۔ میری اچانک دیوار پر نظر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں، سرخ رنگ میں کچھ الفاظ ابھر رہے تھے جسے خون سے لکھے ہوں۔ وہ الفاظ تھے، مت مڑو۔ میں نے پلکیں جھپکی، الفاظ غائب ہو گئے۔ کمرہ بہت ٹھنڈا تھا، مگر میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ اچانک دروازے کی کنڈی ہلی، خود بخود۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے، کرسی گر گئی، آواز گونج گئی دیواروں میں، جیسے کسی نے ہنس دیا ہو۔ ہنسی نہیں، کراہت ہے۔ میں نے چیخنا چاہا، آواز نہیں نکلی، زبان بھاری ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، پھر اچانک روشنی ہوئی کمرے کے کونے میں۔ وہاں ایک آئینہ تھا جو پہلے نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ قریب گیا، دل سینے سے نکلنے کو تھا۔ آئینے میں نہیں تھا، کوئی اور تھا میرے چہرے جیسا، اور آنکھیں بالکل خالی، بال بکھرے ہوئے۔ میرا منہ بند تھا، مگر عکس بولا، اب تم میری باری ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا، دیوار سے ٹکرا گیا۔ دیوار بہت نرم تھی، جیسے کوئی گوشت۔ میں نے ہاتھ کھینچ لیا، پر ہاتھ پر لال نشان لگ گیا، جو خون نہیں تھا، مگر ہاتھ جل رہا تھا۔ کمرہ اب گھومنے لگا، فرش ہل رہا تھا، چھت سے سرگوشی آئی، یہی کمرہ ہے اور انجام بھی۔ دروازہ زور سے بجا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ اندر سے آواز آئی، میرے ہی گلے سے۔ میں رو رہا تھا، مگر آنسو نہیں تھے، صرف چیخیں تھی۔ بلب پھٹ گیا، اندھیرا چھا گیا، مکمل اندھیرا۔
سانسوں کی آواز آ رہی تھی، ایک نہیں کئی سانسیں، میرے قریب، میرے پیچھے، میرے اندر۔ میں گھٹنوں پر گر گیا، فرش پر ہاتھ مارا۔ فرش نرم تھا، دیواروں سے ہاتھ نکلے، کالے، لمبے اور سرد۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میں چیخا، مگر کمرے میں ہنسی گونج رہی تھی۔ اچانک روشنی آئی، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ میں اکیلا، کرسی اپنی جگہ اور دروازہ کھلا ہوا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں بھاگا، باہر نکلا، پیچھے مڑا تو کمرہ نارمل تھا، دیوار صاف، کوئی خراش نہیں۔ میں ہنس پڑا، خود کو بے وقوف کہا، مگر میری ہنسی گونجنے لگی واپس کمرے سے، جبکہ میں تو اب خاموش تھا اور دروازہ خود بخود واپس بند ہو گیا۔ کنڈی لگی۔ میں باہر تھا، مگر آواز اندر سے آ رہی تھی، میری آواز، مت مڑو۔ اب کوئی اندر اور تھا، اور وہ میں تھا، آئینے والا میں، جو مسکراتا ہوا قید تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا، یہ کمرہ لوگوں کو نہیں مارتا، یہ بدل دیتا ہے۔ خوف کے مارے میں وہاں سے بھاگا، مگر راتوں کو وہ آواز اب بھی آتی ہے، میرے ہی کمرے سے، کیونکہ کمرہ بدل سکتا ہے، جگہ نہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور دیواریں خاموش ہیں تو غور سے سنیں، شاید وہ آپ کو بھی سن رہا ہو۔ کمرہ نمبر 13 کبھی خالی نہیں ہوتا، وہاں صرف خاموشی ہوتی ہے، سانسوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، دروازہ بند ہوتا ہے، اندھیرا، گہرا اندھیرا ہوتا ہے، انجام نہیں، صرف انتظار، کیونکہ اب آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ جان چکا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ میں وہیں کھڑا رہا، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ کمرہ بالکل خاموش تھا، اتنا خاموش کہ دل کی دھڑکن چیخ بن گئی۔ میں نے دیوار کو غور سے دیکھا، وہاں ایک نشانات تھے، انگلیوں کے نشان، جسے کسی نے اب بھی چھوا ہو، مگر میں اکیلا تھا، یا شاید مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ بلب اچانک تیز ہو گیا، روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ میں نے پلکیں جھپکی، کمرہ وہی تھا، مگر احساس بدل چکا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، فرش اچانک چرچرانے لگا، جسے اعتراض کر رہا ہو۔ ہر قدم بھاری ہو رہا تھا، جسے کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہو۔ میں نے مڑنے کا سوچا، مگر دماغ میں ایک ہی جملہ گونجا، مت مڑو۔ میں رک گیا، دل چاہا بھاگ جاؤں، مگر پیر جیسے جم گئے تھے۔ میں بہت ڈر گیا تھا، پسینے میری گردن سے بہہ رہے تھے، کمرے کی ہوا ٹھنڈی نہیں تھی، بوجھ تھی۔ پھر آواز آئی، آہستہ، بہت قریب سے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے ہلکی آواز میں پوچھا، کس سے؟ جواب فوراً آیا، کمرے سے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سن ہو گیا۔ اچانک دیواروں پر خراشیں پڑنے لگی، جیسے کسی نے اندر سے زور لگایا ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا، کمرہ چھوٹا ہونے لگا، دیواریں سرک رہی تھیں، آہستہ آہستہ، بغیر آواز کے۔ آئینہ پھر ظاہر ہوا۔ آئینہ اس بار کسی کمرے کے کونے میں نہیں، بلکہ کمرے کے درمیان میں ظاہر ہوا۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر تصویر اندر ہی بن رہی تھی، وہی چہرہ، میری آنکھیں، مگر خالی، جیسے کچھ نکل چکا ہو۔ میرے خوف میں اب اضافہ ہو چکا تھا، مگر میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی۔ سامنے آئینہ تھا، آئینے سے آواز آئی، ڈر مت،
یہاں سب ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ نہیں، میں ایسا نہیں بنوں گا۔ اچانک دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ ایک بار، پھر 2 بار، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ دستک اندر سے آ رہی تھی، میرے سینے کے اندر سے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کمرہ اب ہنس رہا تھا۔ ہنسی کی آواز گونج رہی تھی، جیسے بہت سارے لوگ ہنس رہے ہوں۔ دیواریں اوپر نیچے ہو رہی تھی، جیسے وہ زندہ ہوں۔ مجھے سمجھ آ گیا، یہ کمرہ بھوتوں کا نہیں، یہ کمرہ لمحوں کا شکار ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں تم سے نہیں ڈرتا۔ کمرہ رک گیا، خاموش ہو گیا بہت دیر تک۔ پھر ایک آخری جملہ ابھرا دیوار پر، صاف اور واضح تھا۔ لکھا تھا، جو ڈرتا نہیں وہ یہاں رہتا ہے۔ بلب بجھ گیا، مکمل اندھیرا چھا گیا، مگر اس بار مجھے خوف نہیں آیا، کیونکہ اب میں سمجھ چکا تھا یہ کمرہ مجھے نہیں روک سکتا۔ جب روشنی واپس آئی تو میں کھڑا تھا، بالکل سیدھا اور پرسکون۔ کمرہ خاموش تھا، جیسے مطمئن ہو۔ میں نے دروازہ کھولا۔ باہر راہداری بالکل خالی تھی، بہت لمبی اور اندھیرے سے بھری ہوئی، مگر پیچھے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ کمرہ خاموش تھا، خطرناک حد تک خاموش۔ کمرہ پیچھے رہ گیا تھا، مگر اس کی خاموشی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا۔ یہ میرا نیا کمرہ تھا، مگر خاموشی وہی تھی، بہت زیادہ خاموشی، جیسے کسی نے سانس روک دی ہو۔ بلب جل رہا تھا، مگر روشنی کم تھی۔ دیواریں قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا، یہ نیا گھر ہے، نیا کمرہ، پرانی باتیں اب ختم ہو گئی۔ مگر دیوار پر ایک نشان تھا، ناخنوں کا نشان، وہی جو میں نے پہلے کمرے میں دیکھا تھا۔ میرا جسم اب سن ہو گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، نشان کو چھوا۔ دیوار بہت ہی ٹھنڈی تھی، جیسے برف کا ٹکڑا ہو، اور دھڑکن بھی سنائی دے رہی تھی، جیسے میں نے کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہو۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا۔ پیچھے سے آواز آئی، اب کہاں جاؤ گے؟ میں پیچھے مڑا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اچانک آئینہ نظر آیا۔ آئینہ پھر آ چکا تھا، وہی پرانا آئینہ، وہی مسکراہٹ، مگر اس بار عکس باہر تھا اور میں اندر، آئینے کے اندر۔ میں نے شیشہ پیٹا، آواز نہیں آئی۔ باہر والا، جو عکس آئینے کے باہر تھا، وہ مسکرایا اور اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کنڈی کھول دی، وہ باہر چلا گیا اور میں اندر رہ گیا۔ کمرہ بند ہو گیا، ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ کمرے صرف قید نہیں کرتے، یہ کردار بدلتے ہیں۔ اب وہ میری زندگی جی رہا تھا اور میں اس کی سزا۔ وقت گزرنے لگا، یا شاید نہیں، یہاں وقت نہیں تھا۔ دن اور رات ایک جیسے۔ بلب مکمل بجھتا نہیں، کبھی مکمل چلتا نہیں۔ دیواروں پر آوازیں، پچھلے لوگ، سب قید، سب بدلے ہوئے۔ ایک رات دیوار بولی، تم تیار ہو؟ میں نے پوچھا، کس کے لیے؟ جواب آیا، کسی اور کے لیے۔ تبھی دروازہ کھلا، ایک نیا آدمی اندر آیا، ڈرا ہوا، اکیلا، بالکل میری طرح۔ میں نے چیخنا چاہا، مگر میری آواز اس تک نہ پہنچی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلب ٹمٹمانے لگا، دیوار پر الفاظ ابھرے،
مت مڑو۔ اس نے مڑنے کی کوشش کی مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ تب مجھے حقیقت سمجھ آئی، یہ کمرہ بدروح نہیں، یہ کمرہ ہے ایک چکر جہاں ہر قیدی اگلے کا دربان بنتا ہے۔ دیوار نے کہا، اب تمہاری باری ختم، اب تم آزاد ہو۔ میں ہنسا مگر میں آزاد نہیں تھا، میں بدل چکا تھا۔ میں باہر آیا اور وہ نیا آدمی اندر تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا، میں نے کنڈی لگائی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل خاموش تھا، کیونکہ اب کمرہ میرے اندر تھا اور میں کمرے کا حصہ تھا۔ آج اگر آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تو یاد رکھیں، ہر کمرہ 4 دیواروں کا نام نہیں۔ کچھ کمرے کہانی ہوتے ہیں اور کچھ انجام۔ آپ نے یہ کہانی سنی آخر تک، اس کا مطلب ہے آپ ڈرے نہیں، آپ رکے، اور جو رک جاتے ہیں وہی اگلی کہانی سننے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ کمرہ اب بند ہے مگر اگلا دروازہ آپ کے نام پر ہے۔ سبسکرائب کریں کیونکہ کچھ کہانیاں تبھی شروع ہوتی ہیں جب آپ واپس آتے ہیں۔